السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو چلیں ریڈ کرتے ہیں۔ آئرش نے اپنی ڈرامے بازی کی کوالٹی کا استعمال کیا تھا اور ڈرامے بازی کی حد کر دی تھی۔ اس کے ایسے اچانک سے یوں سینٹی ہونے پر جہاں بی جان حیران اور پریشان ہوئی تھی، وہی اپنے کمرے سے نکلتی نوشا بیگم تو چہرے پر ہمدردی اور پیار کے تاثر لیے ان کی جانب آئی تھی۔ میں صدقے میری بچی کے کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے میری بیٹی کو؟ وہ عریش کو گلے لگاتی بولی، جبکہ ان کے سینے میں سر چھپاتی وہ افلاطون مسکرائی تھی، کیونکہ نوشا بیگم کو دیکھ کر ہی تو وہ سینٹی ہوتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ ہی اسے اجازت دلوا سکتی تھی۔ چاچی بھی جان کھیلنے نہیں جانے دے رہی۔ وہ سو کرتی بولی، اماں جی کیا کرتی ہیں آپ؟ کیوں بچی کو رلا رہی ہے؟ جانے دینا۔ نوشا بیگم بی جان کو دیکھتی بولی، ارے مجھے کیا پتا تھا یہ دل پر لے لے گی میری بات کو۔ میں صدقے میری بچی کے جا میری بچی، میں نہیں روکی تجھے، ویسے بھی ابھی میری گڑیا بڑی کہاں ہوئی ہے، میں تو ایسے ہی بول رہی تھی۔ وہ عریش کو اپنے سینے سے لگا کر بولی تو زابر نے ہنسی چھپائی، دھیان رکھنا بہن کا چوٹ نہ لگے اسے۔ وہ دونوں خوشی خوشی جانے لگے تو بی جان نے زابر کو ہدایت دی، جس پر وہ سر ہلا کر عریش کے ساتھ باہر بھاگ گیا۔ ہاں میری چوہیا کیا ڈرامہ کرتی ہے یار، تو نے بی جان اور چاچی کو الو بنایا۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تو عریش نے اترا کر ناک چڑھایا، بس کیا کروں، لاڈلی ہی بہت ہوں میں، ایک آنسو کے گرنے کی دیر ہے اور سب کے سب میرے آگے ہار مان جاتے ہیں۔ وہ ہنس کر بولی تو زابر نے بھی ہنستے ہوئے اس کے بال بگاڑے، بس اللہ تیرے آنسو کے آگے سب کو ایسے ہی بے بس رکھے۔ وہ ہنس کر دعا دیتا بولا تو عریش نے آمین کہا، مگر ان دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ آنسو کسی کام نہیں آنے والے تھے۔ سردار ساتھ والے قبیلے کے سردار نے ہمارا پانی روک دیا ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کو نہری پانی نہیں مل رہا اور فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ وہ ڈیرے پر موجود گاؤں کے لوگوں کے مسائل سن رہا تھا جب ایک کسان اس کے پاس آ کر بولا، سردار ادیان نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی سردار ازکان نے۔ وہ کسان سر جھکائے بولا، تو اب ایسے بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ وہ منہ میں بڑبڑایا، خورشید گڈی نکالو، ہم ابھی ازکان خان کے قبیلے جائیں گے۔ اس نے اونچی آواز میں اپنے ڈرائیور کو آواز لگائی، سردار گارڈز کی گڈیاں تیار کرواؤ۔ اس کے خاص ملازم نے پوچھا، نہیں خان چاچا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ لاکھ ہمارا بڑا دشمن صحیح مگر کبھی بھی گھر آئے مہمان کو چوٹ نہیں پہنچائے گا۔ آخر کو وہ بھی ایک پٹھان ہے اور پٹھان اپنے اصول کبھی نہیں بھولتا، دشمنی میں بھی نہیں۔ وہ کڑے ہو کر اپنے کرتے کی سروٹ کو درست کرتا بولا تو خان چاچا چپ کر گئے، جیسے آپ کی مرضی سردار۔ وہ سر جھکا کر بولے، جبکہ ادیان گاڑی میں جا کر بیٹھتا، ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہہ چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دونوں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اتنے مگن تھے کہ زیام کی گاڑی کو دیکھ ہی نہ پائے، جبکہ وہ ان دونوں کو دیکھ کر گیٹ کے باہر گاڑی روک کر گاڑی سے نکل کر ان کے پاس آ کر سختی سے بولا تو ان دونوں کا تھرا نکل گیا، زیام لالا۔ وہ دونوں ڈر کے مارے صحیح سے اس کا نام بھی نہیں لے سکے تھے، جبکہ عریش نے تو پھیلا کر لیا، دوپٹہ سر پر بھی اوڑھ لیا تھا۔ بچے ہو، چھوٹے ہو، بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے ہو، بولو نا بچے ہو، اس نے ان کو گھورتے پوچھا۔ جی لالا، عریش کی زبان پچھلی تھی، جبکہ اس نے پچھلی زبان کو فوراً سے دانتوں تلے دبا کر آنکھیں بند کی تھی۔ بچے تو زیام کے ان دونوں کو ڈانٹنے پر خود بھی ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ چلو گھر کے اندر، میں تم دونوں کے بچپنے کو اچھے سے نکلواتا ہوں بی جان سے۔ وہ انہیں انگلی کے اشارے سے اندر جانے کا بولا۔ بی جان سے اجازت لے کر آئے ہیں ہم، عریش نے ہمت کرتے کہا، جس پر زابر نے اس کی بازو پر چوٹی کاٹی کہ بہن چپ کر جا، کیوں اس کا غصہ بڑھا رہی ہے؟ وہ تو آج ویسے ہی حد سے زیادہ تپا ہوا لگ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم بہت زبان چلتی ہے تمہاری، کاٹ کر رکھ دوں گا تمہاری زبان کو اگر دوبارہ میرے سامنے کھلی تو۔ وہ غصے سے لال ہوتا اس پر برسا تو عریش ڈر کر زابر کے سینے سے لگی تھی، جبکہ اس کا پورا وجود ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ زیام لالا پلیز، آپ کو ڈانٹنا ہے تو مجھے ڈانٹو مگر عریش کو نہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں ہم، مگر مجھے منظور نہیں میری بہن کو میرے علاوہ کوئی کچھ کہے۔ اور وہ اس کی آنکھوں میں آنسو لائے۔ عریش کو ڈرتے اور روتے دیکھ کر زابر تھوڑے سخت انداز میں بولا، جبکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے عریش کے گرد باندھ کر اس کی کمر پر تپکی دی تھی۔ زابر کی بات پر زیام نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ اندر چلے جاؤ تم دونوں، اس سے پہلے میرا پہلے سے خراب دماغ اور خراب ہو۔
اور بی جان سے بھی میں پوچھ لوں گا کہ کس خوشی سے تم لوگوں کو اجازت دی باہر آنے کی۔ وہ انہیں ویسے ہی گھورتا بولا تو جابر عریش کو خود سے دور کرتے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتا اندر بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی ان کے پیچھے ہی اندر گیا تھا اور جاتے ہوئے گاڑی کی چابی گارڈ کی جانب پھینک گیا تھا تاکہ وہ گاڑی اندر لا سکے۔ آئے بڑے دماغ خراب ہو جائے گا، پہلے کون سا صحیح ہے جو اور خراب ہوگا؟ وہ اندر جاتا آہستہ آواز میں عریش کے کان میں بولا تو روتی عریش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر جابر کو سکون آیا تھا۔ وہ سیدھا ازکان خان کے ڈیرے پر پہنچا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اسے وہیں ملے گا، اور سچ میں ازکان خان ڈیرے پر ہی موجود تھا۔ کیا بات ہے، خیر ہے نا سردار عدنان خان؟ لگتا ہے زندگی سے محبت نہیں رہی، اس لیے خود چل کر موت کی دہلیز پر پہنچے ہو۔ وہ جیسے ہی ازکان خان کے پاس پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر پلنگ سے کھڑا ہوتا بولا، جبکہ اس کی بات پر عدنان مسکرایا۔ زندگی سے محبت تو ختم نہیں ہوئی، مگر لگتا ہے میرے سامنے کھڑے خان میں غیرت کم ہو گئی ہے جو گھر آئے مہمان کو موت کی دھمکی دے رہا ہے۔ عدنان نے تیکھے انداز میں سامنے والے کو سلگایا، جبکہ اس کی بات پر سامنے کھڑا عدنان کی عمر کا ہی خوبصورت پٹھان مٹھیا بینچ کر رہ گیا تھا۔ مہمان ہونے کا ہی لحاظ ہے تبھی تو زندہ کھڑے ہو، ورنہ اب تک فرشتوں کو اپنا حساب کتاب دے رہے ہوتے۔ وہ بھی ازکان تھا، کہاں پیچھے رہتا؟ واہ، مطلب میں صحیح تھا، مجھے پتا تھا تم میرے مہمان ہونے کا لحاظ رکھو گے۔ عدنان بولا تو ازکان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ میں تو مہمان ہونے کا لحاظ بھی رکھ رہا ہوں عدنان خان، مگر افسوس تم نے دوستی کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ وہ بولا تو عدنان چپ رہا کیونکہ وہ فضول بحث نہیں چاہتا تھا۔ میں یہاں تم سے پانی کے مسئلے پر بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ تم نے نہری پانی کیوں روک رکھا ہے ہمارے قبیلے کا؟ عدنان اصل بات پر آیا، کھڑے کھڑے ہی سوال جواب شروع کر دیے۔ بیٹھو گے نہیں؟ ایک پٹھان مہمان کو بنا کچھ کھلائے پلائے نہیں جانے دیتا، اس لیے آؤ بیٹھو، آرام سے بات کرو۔ ازکان پلنگ پر واپس بیٹھتا بولا تو عدنان کو نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا، جبکہ ازکان کے ملازم نے فوراً سے پہلے عدنان کو قہوہ پیش کیا تھا۔ ہاں اب بولو کیا بات ہے؟ ازکان نے اپنے قہوے کی پیالی سے ایک چسکی بھرتا بولا۔ پانی کیوں روک رکھا ہے؟ عدنان کا لہجہ سخت ہوا۔ ارے ہاں، تمہارے قبیلے کا تو پانی روک رکھا ہے میرے قبیلے نے، لیکن اب تم خود چل کر آئے ہو تو مہمان کی عزت کرتے ہوئے تمہارے قبیلے کا پانی چھوڑ دوں گا۔ ازکان اپنی مونچھ کو بل دیتا ٹھیس کھلنے والی مسکراہٹ سے بولا تو عدنان نے مٹھیاں بھینچیں۔ جان بوجھ کر کیا نا تم نے ایسا؟ عدنان نے پوچھا۔ ہاں بالکل جان بوجھ کر کیا میں نے ایسا، مجھے مزہ آتا ہے ایسا کرنے میں۔ وہ بھی ازکان تھا، بنا شرمندہ ہوئے اور بنا ڈرے بولا۔ تم سے امید بھی یہی کی جا سکتی ہے، پاگل انسان۔ وہ غصے سے کھڑا ہوتا بولا تو ازکان کی تب سے چہرے پر موجود طنزیہ مسکراہٹ ختم ہوئی تھی، جبکہ اب چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جا تو رہے ہو، مگر اتنا سن کر جاؤ عدنان خان، جیسے تم نے مجھ سے میرا اکلوتا اور میرا دل عزیز رشتہ چھینا تھا نا، بالکل ویسے ہی میں بھی ایک دن تم سے تمہاری کوئی قیمتی چیز چھین لوں گا، بس ایک بار مجھے تمہاری کمزوری کا پتہ چل جائے۔ ازکان خان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ تم بلا وجہ کی دشمنی پال کر بیٹھے ہو ازکان خان، لیکن کیا کر سکتے ہیں، لگے رہو تم میری کمزوری ڈھونڈنے میں، کیونکہ تم نہ تو میری کوئی کمزوری ہے اور نہ ہی مجھے کوئی عزیز ہے۔ اس سے بہتر ہے تم مجھے جان سے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لو۔ وہ جو ازکان کی بات پر رک گیا تھا پلٹ کر اسے دیکھتا بولا اور پھر کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے ازکان خان نے پاس پڑے موڑے کو ایک زوردار ٹھانگ رسید کرتے اسے دور پھینکا تھا۔ میں تمہیں تڑپاؤں گا عدنان خان، میں بہت تڑپاؤں گا، بالکل ویسے جیسے میں تڑپاتا۔ تمہیں جان سے مارنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو تمہیں تڑپانے میں آئے گا۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ تمہاری بھی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، مگر وہ کیا ہے اس کا پتہ بھی جلد لگا لوں گا۔ وہ ہلکی آواز میں خود سے بڑبڑایا، جبکہ ان سب سے بے خبر اپنے کالج میں دوستوں کے گروپ میں بیٹھی رمل کسی بات پر کلکلا رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ وہ دونوں نوشہ بیگم کے سامنے کھڑے بے یقینی سے بولے تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں سچ میں، اگلے جمعے ضیام اور عابش دونوں کا نکاح ہوں گے۔ نوشہ بیگم نے مسکرا کر اپنی بات دہرائی تو وہ دونوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گول گول گھومنے لگے۔ واہ چاچی، دل خوش کر دیا آپ نے تو۔ اب مطلب کہ کلی شاپنگ اور نکاح کی تیاریاں؟ عریش نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا تو نوشہ بیگم نے سر ہلایا۔ ہاں کلی شاپنگ، جو دل میں آئے، جو پسند آئے وہ لے لینا، تم دونوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ وہ ہنس کر کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ دونوں پیچھے ایک دوسرے کو چوٹی کاٹتے چیک کر رہے تھے کہ یہ کوئی خواب نہیں۔ چل آ جا چوہیا، ہم مل کر اپنی شاپنگ کی لسٹ بنائیں، جابر نے عریش سے کہا تو وہ
خوشی سے سر ہلاتی اس کے ساتھ چل پڑی اور دونوں سیڑھیاں چڑھنے لگے کہ تبھی زیام کو اوپر سے نیچے آتا دیکھ کر رہ گئے۔ زیام لالا، کیا سچ میں آپ کا جمعے کو نکاح ہے؟ عریش نے خوشی سے پوچھا۔ اس خوشی میں وہ کل شام کی ڈانٹ بھی بھول گئی تھی۔ ہاں، کیوں، تمہیں یقین نہیں؟ زیام نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ ارے نہیں لالا، بس وہ آپ کے نکاح کی خوشی ہی اتنی ہے کہ ہم بار بار یہ بات سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہے، تبھی بار بار پوچھ رہے ہیں۔ زابر نے جلدی سے عریش کو اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ اچھی بات ہے، وہ سر ہلا کر کہتا سائڈ سے ہو کر گزر گیا، جبکہ زابر نے عریش کو گھورا۔ کیوں اپنی زبان کو روک نہیں پاتی؟ کیوں اس خڑوس کے آگے ہی یہ زبان چلنی ہوتی ہے؟ کتنی بار کہوں کہ ان دونوں کھڑے کھڑیلوں سے سامنے اپنا منہ بند رکھا کرو۔ وہ عریش کے ہونٹوں پر ہلکے ہلکے تپڑ مارتا بولا تو اس نے اپنا چہرہ سائڈ پر کرتے منہ بنایا۔ کیا ہے یار زری، خوشی ہی اتنی تھی کہ روک نہ سکی خود کو۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تو زابر نے تعصب سے سر ہلایا۔ چل چھوڑ، آجا ہم اپنا کام کریں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اوپر کمرے کی جانب چل پڑا۔ عدنان بیٹا، آج بہن کو کالج ڈراپ کر دینا۔ سفیان گھر پر نہیں ہے ورنہ وہ چھوڑ آتا۔ وہ تیار شیار گھر سے باہر جا رہا تھا جب داجان نے اسے آواز دیتے کہا، ڈرائیور مر گئے ہیں گھر کے جو میں چھوڑنے جاؤں؟ اور کتنی دفعہ کہوں، میری کوئی بہن نہیں ہے، لہٰذا فضول کا رشتہ مجھ سے نہ ہی جوڑے تو اچھا ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ داجان مہرین بیگم کو دیکھ کر نظریں چرا کر رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوتا بابا جان، میں جا کر ڈرائیور کو دیکھتی ہوں، میں نے پہلے ہی کہا تھا اسے مت کہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی، سر پر اچھے سے چادر لے کر چہرہ چھپاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فیروز بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عدنان کے ساتھ نہیں گئے آپ؟ وہ باہر نکلی تو عدنان کے ڈرائیور کو کھڑا دیکھ کے بولی، وہ بی بی جی سردار کو کہیں ذاتی کام سے جانا تھا تبھی مجھے نہیں لے کر گئے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ درمیانی عمر کے فیروز بابا سر جھکائے بولے، جی بابا، آپ رمل کو کالج چھوڑ آئیں، پھر واپسی پر اس کے بابا خود لے آئیں گے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولے تو فیروز بابا نے سر ہلایا۔ جی بی بی جی، میں دوسری گاڑی نکالتا ہوں، آپ چھوٹی بی بی جی کو بھیج دیں۔ وہ فرمانبرداری سے کہتے دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گئے اور مہرین بیگم واپس حویلی کے اندر چلی گئی، جبکہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے کالج کے لیے تیار برقع پہنے کھڑی رمل کی آنکھیں بھی ہونٹوں کے ساتھ مسکرائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی عدنان فیروز بابا کو کیوں چھوڑ کر گیا ہے۔ زاری، کیا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا پھر مجھے دن میں جاگتے ہوئے خواب آ رہے ہیں؟ کہہ دیں جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ جھوٹ ہے، کہہ دیں مجھے۔ وہ اپنے موبائل کی اسکرین آنکھوں کے سامنے کیے حیرت کی مورتی بنی زابر سے بولی، جبکہ زابر صاحب کا تو خود یہی حال تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا چوہیا، وہ صدمے سے بیڈ پر بیٹھتا بولا، جبکہ اس کے ساتھ ہی عریش بھی بیٹھی تھی۔ ان دونوں نے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر ایک دوسرے کو کچھ دیر یوں ہی آنکھوں کی طرح دیکھا اور پھر چہرے پر خوشی چھائی۔ یاہو، ہم امیر ہو گئے۔ وہ پھر سے موبائل کی اسکرین دیکھتے خوشی سے چیختے بولے، جہاں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونے کا میسج آیا ہوا تھا، اور حیرت کی وجہ یہ تھی کہ انہیں بابا، چاچو، بی جان اور تو اور دی خڑوس زیام خان نے بھی پیسے بھیجے تھے۔ اس وقت وہ دونوں 6-7 لاکھ کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کس بات کی خوشیاں چڑھی ہیں جو ایسے جاہلوں کی طرح چیختے چلاتے شور ڈال رہے ہو؟ عابش جو ان کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی کمرے میں آتی بولی۔ وہ اس وقت زابر کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ عابش آپی، ہم امیر ہو گئے نا، اس لیے بابا، چاچو، بی جان اور زیام لالا نے پیسے بھیجے ہیں ہم دونوں کو، عریش نے خوشی سے بتایا تو عابش نے حیرانگی سے زابر کو دیکھا۔ تمہیں بھی بھیجے ہیں؟ تم ابھی تک دوسروں سے پیسے لیتے ہو؟ عابش نے حیرانگی سے پوچھا تو زابر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا عابش باجی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیا سے کیا مطلب؟ 25 کے ہو گئے ہو، پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے تمہاری، پھر بھی ہر وقت گھر میں پڑے مستیاں کرتے رہتے ہو، کبھی ادھر گھومتے نظر آتے ہو تو کبھی عریش کے ساتھ کچھ مستی کر رہے ہوتے ہو۔ کام پر کیوں نہیں جاتے تم؟ بابا اور تھیا جان کے ساتھ آفس جایا کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ، سہارا بنو ان کا۔ اب بچے نہیں رہے تم، کام کاج کرو، کام چور کہیں کے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ زابر تو حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں عابش باجی، اب یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ آپ مجھے کامچور ہونے کا طعنہ کیسے دے سکتی ہیں؟ مانا آپ کی شادی ہو رہی ہے اور آپ آج کل اپنی ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری انسلٹ کر دیں گی۔ ڈرے اس وقت سے کہ کہیں آپ کو میری نہ لگ جائے اور آپ کا شوہر بقول آپ کے بت جیسا کامچور اور نکٹھو نہ نکلے۔ زابر تو اپنی بے عزتی پر کچھ زیادہ ہی سینٹی ہو گیا تھا، اس لیے لڑاکا عورتوں کی طرح لڑتے ہوئے بد دعاؤں پر اتر آیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، بڑی ہوں میں تم سے،
اور میں نہیں ڈرتی تمہاری بد دعاؤں سے۔ جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ ساری زندگی بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے آفس جایا کرو بابا لوگوں کے ساتھ۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ جابر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دیکھا تم نے چوہیا بالکل اپنے بھائی پر گئی ہے، اس طرح اس محترم سے بھی ہم دونوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ وہ عریش کو وہ دیکھتا بولا تو اس نے جابر کے کندھے پر تپکی دی۔ بس کیا کرے، کاش ہمارے بابا شادی کے معاملے میں نخرے نہ دکھاتے اور چاچو کی شادی بابا سے پہلے نہ ہوتی، پھر ہم دونوں ان سے بڑے ہوتے اور ان کو مزہ چکھاتے۔ مگر کیا کرے، اب وہ ہم سے بڑے ہیں اس لیے ہم پر رعب جماتے ہیں۔ وہ دکھی منہ بناتی بولی تو جابر نے بھی اس کی بات پر ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ ان کا سب سے بڑا دکھ تھا کہ ان کے بابا کی شادی دیر سے کیوں ہوئی اور ابھی ضیام ان سے بڑے کیوں ہیں۔ اس بات کا گلہ وہ بابا سے 1000 بار کر چکے تھے، جس پر وہ محض ہنس کر رہ جاتے۔ عریش نے تو ایک بار نوشہ بیگم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ نے چاچو سے جلدی شادی کر کے اچھا نہیں کیا، اگر شادی ہو بھی گئی تو ان دو کھڑوسوں کو دنیا میں لانے کی کیا جلدی تھی۔ اس کا گلہ سن کر ہمیشہ کی طرح نوشہ بیگم اس پر ہنس کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی عریش باجی کبھی بھی کچھ بھی بول جاتی ہیں۔ اللہ جی، آج سورج کہاں سے نکلا تھا جو ہمارے کچن کو عریش شہزادی کا دیدار نصیب ہو گیا۔ وہ کچن میں گئی تو نوشہ بیگم اسے دیکھ کر چہرے پر حیرانگی سجائے بولی بس دیکھ لیں، میں نے سوچا دیدار کروا دینا چاہیے کچن کو بھی۔ وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولی تو نوشہ بیگم ہنس پڑی۔ اچھا تو میری چندہ کیا کھائے گی، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی بولی ارے نہیں چاچی، کھانا تو کچھ نہیں ہے، میں تو اس لیے آئی ہوں کہ آج کام والی نہیں آئی تو آپ ہاتھ بٹا دوں۔ وہ آنکھیں مٹکاتی بولی نہیں سونے، میں نے سارے کام کر لیے ہیں، کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے، تم بیٹھو میں تمہیں سینڈوچ بنا دیتی ہوں۔ وہ اسے کرسی پر بٹھاتی بولی نہیں رہنے دے چاچی، میں اور زاری شاپنگ پر جا رہے ہیں، وہی کچھ کھا لیں گے۔ وہ واپس کھڑی ہوتی بولی اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھے سے خوب شاپنگ کرنا، اور تمہیں بتا دوں کہ اب صرف نکاح نہیں رخصتی بھی ہوگی، مطلب عابش کا صرف نکاح ہوگا اور ضیام کی شادی کے فنکشنز ہوں گے، پہلے نکاح پھر مہندی، رخصتی اور ولیمہ۔ نوشہ بیگم نے عریش کے سر پر بم ہی پھوڑ دیا تھا۔ کیا شادی، اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں اچھے سے شاپنگ کرنا، میں بھی رات کو ضیام کے ساتھ جاؤں گی، دلہن کا جوڑا وغیرہ بھی مجھے ہی پسند کرنا ہے۔ وہ اپنے لیے پانی کا گلاس بھرتی بولی چاچی کیا دلہن کا ڈریس لینے کے لیے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گی پلیز؟ اس نے نوشہ بیگم کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر کہا تو وہ ہنس پڑی، کیونکہ عریش کی بچپن سے یہ عادت تھی کہ وہ نوشہ بیگم سے ایسے ہی بات منواتی تھی۔ اوکے مگر میں ضیام کے ساتھ جاؤں گی، پہلے بتا دوں تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گی اور کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کروں گی۔ وہ خوشی سے کہتی کچن سے بھاگ گئی، جبکہ وہ پیچھے ہنس کر رہ گئی۔ برخوردار شادی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ 32 کے ہو گئے ہو، اب تو شادی کر لو۔ وہ داجان کے کمرے میں بیٹھا انہیں قبیلے کے بارے میں ساری خبریں دینے کے بعد قہوہ پی رہا تھا کہ داجان اس سے بولے آپ کو کتنی بار کہوں مجھے شادی نہیں کرنی، پھر کیوں ہر بار وہی ٹاپک چھیڑ لیتے ہیں؟ میں تک گیا ہوں داجان آپ کو بار بار انکار کرتے کرتے، مگر آپ نہیں چھوڑتے اس بات کا پیچھا۔ وہ قہوے کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھتا بولا تو داجان نے سے آنکھیں نکالی بہت زیادہ زبان نہیں چلنے لگ گئی ہے تمہاری؟ میں تمہارا داجان ہوں، تم میرے نہیں جو میری بات کو رد کرتے ہو۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں، میں بھی تمہاری اسی سال شادی کروا کر دم لوں گا۔ وہ بولے تو عدنان ہنس پڑا چلے دیکھ لیں گے کون شادی کرتا ہے اور کون نہیں۔ وہ ہنس کر کہتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ان کے پاس جا کر ماتھے پر بوسہ دینے کو جھکا، مگر داجان نے ناراضگی کے طور پر چہرہ پیچھے کر لیا، جس پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھیک ہے نہ دے بوسہ، میں نے بھی پھر بھی نہیں ماننا شادی کے لیے۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ داجان اس کی کمر کو گھورتے رہ گیا۔ افشین جلدی کر لو، کہاں مر گئی ہو، میری ٹانگیں درد کرنے لگ گئی ہیں۔ کھڑے ہو کر وہ فون پر اپنی دوست پر بھڑک رہی تھی، کیونکہ وہ کب سے بازار میں کھڑی اس کے انتظار کر رہی تھی، مگر وہ تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس یار میں 3 سے 4 منٹ میں تیرے پاس ہوں گی، بس تھوڑی دیر ویٹ کر لے۔ دوسری جانب سے افشین نے منت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے فون کٹ کر دیا۔ ان امیروں کے بھی عجیب چونچلے ہوتے ہیں، اچھی بھلی امیر ہے مگر سستے بازاروں میں اسے شاپنگ کرنے کا شوق ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی بولی جہاں چھوٹی موٹی کپڑوں اور جوتوں وغیرہ کی دکانیں تھیں اور وہاں پر مانگنے والے الگ سے اپنی دنیا بسائے آتے جاتے لوگوں سے مانگ رہے تھے۔ اس نے موبائل کو بیگ میں رکھ کر سائڈ پر دیکھا تو ایک مانگنے والی اس کی جانب ہی آ رہی تھی۔ اے باجی اللہ کے نام پر دے نا، اللہ تجھے چاند سا بیٹا دے، مانگنے والی نے اپنے مخصوص انداز میں چہرے پر مسکینیت لاتے سے کہا، مگر اس نے سر
جھکا کر اس کو اگنور کیا۔ باجی دے نا، اللہ تجھے بیٹا دے۔ وہ پھر سے اپنی کشکول ہلاتی بولی تو اس بار دل کا دماغ گھوما۔ کیا بیٹے بیٹے کی رٹ لگا رکھی ہے، پہلے شادی تو ہونے دو پھر دعا دینا۔ وہ چڑھ کر بولی تو دعا مانگنے والی حیرانگی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ ہیں باجی واقعی نہیں؟ مانگنے والی نے حیرانگی سے اسے دیکھتے پوچھا تو اردل کا پارا اور چڑھا۔ ہاں نہیں، اس نے ضبط کرتے کہا۔ واقعی نہیں؟ پھر سے پوچھا۔ ارے بابا کہا نا نہیں ہوئی ابھی شادی، اب جاؤ میرا دماغ نہ کھاؤ ورنہ یہ جو کچکول میں 300-400 لیے پھر رہی ہوں نا وہ بھی اٹھا لوں گی، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ غصے سے اسے گور کر بولی تو مانگنے والی کانوں کو ہاتھ لگاتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اب اس کا اور موڈ نہیں تھا افشین کا انتظار کرنے کا، اس لیے بیگ کو کندھے پر درست کرتے اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اسے افشین رکشے سے نکلتی دکھائی دی۔ سوری یار، سوری، بس رکشے والا نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامتی بولی تو جو تیرے باپ نے تجھے اتنی مہنگی گاڑی لے کر دی ہے اس کا اچار ڈالنا ہے تم نے؟ اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، تجھے پتہ ہے مجھے نارمل لوگوں کی طرح رہنا پسند ہے، عیش و عشرت کی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں میں۔ وہ اس کے ساتھ آگے بڑھتی بولی تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر تمہیں قدر نہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا وہ تم جیسا بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ اردل نے اسے دیکھتے کہا۔ چل نہ چھوڑ سب باتوں کو، سب سے پہلے کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، پھر شاپنگ کریں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جاتی بولی جبکہ اردل اپنی بوکھر سہیلی کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ دونوں اپنی شاپنگ پوری کر چکے تھے اور باقی کی شاپنگ کے لیے وہ دونوں انارکلی بازار آئے ہوئے تھے۔ زاری وہ دیکھو وہ ڈریس کتنا پیارا ہے، وہ ایک بلو کلر کی میکسی کی جانب اشارہ کرتی بولی جو سامنے والی دکان پر ہینگ تھی۔ ہاں پیاری تو ہے مگر اس پر کام بہت ہے، وہ میکسی کو غور سے دیکھتا بولا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، ویسے بھی بارات پر کام والی میکسی ہے، اچھی لگے گی۔ وہ خوشی سے بولی اوکے لے لو اگر پسند ہے تو۔ وہ میکسی دیکھ کر بولا۔ ابھی وہ دونوں اس دکان کی جانب جانے ہی لگے تھے کہ ایک مانگنے والی نے اس کا راستہ روکا۔ اے بھائی اپنا اور اپنی بیوی کا صدقہ ہی دے دیں، اللہ تم لوگوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ زابر جو اس مانگنے والی کو دیکھ کر اپنی پاکٹ سے پیسے نکالنے ہی والا تھا، اس کی دعا پر اس کے ہاتھ پاکٹ کے اندر ہی رک گئے، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بول رہی ہے بہن، دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا؟ عریش نے اس عورت کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے، میں نے تو دعا دی ہے کہ تم دونوں خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے اور نیک اولاد دے۔ وہ عورت پھر سے بولی تو اس بار زابر کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ ہر جگہ بکواس کرنے کی کڑی نہ ہو جایا کرو، بہن ہے وہ میری، جیسے تم میری بیوی کہہ رہی ہو ضروری نہیں کہ مرد اور عورت کڑے ہیں تو میاں بیوی ہی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، پہلے جو تمہیں میں نے پیسے دینے تھے نا اب وہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے اس پر بڑکا جبکہ ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی اردل بھی انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ پہچان گئی تھی اس مانگنے والی کو کیونکہ 2 گھنٹے پہلے وہی اس کے پاس آئی تھی۔ او باجی سن، اپنے تھیکے ٹھیک کر، بہت خراب ہے، فضول میں لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں۔ اردل کی زبان میں کھجلی ہوئی تو وہ وہیں سے کھڑی اونچی آواز میں بولی ہائے ہائے، تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ وہ عورت اردل کو دیکھ کر اپنی کچکول کو اپنی چادر میں چھپا کر بولتی وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ اس کے بھاگنے پر اردل نے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ آپ کون؟ کیا آپ کو بھی اس نے ایسی ہی دعا دی تھی؟ عریش اردل کو دیکھتی تجسس سے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں یار، مجھے تو بچوں کی دعائیں دے رہی تھی، حالانکہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اردل ہنس کر بولی تو جہاں عریش اور زابر اس کی بات پر مسکرائے تھے وہیں افشین نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ ہاں سچی اس نے یہ دعا دی؟ افشین نے پوچھا۔ ہاں تیرے آنے سے پہلے۔ چل دفعہ کر اسے آجا، بہت شاپنگ کر لی، اب گھر چلیں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر بولتی عریش کو بائے بائے کرتی وہاں سے چلی گئی۔ کتنی پیاری تھی نا دونوں، عریش زابر سے بولی۔ تم نے ڈریس نہیں لینا؟ وہ اس کی بات اگنور کرتا بولا۔ ہاں لینا ہے، چلو چلو۔ وہ جلدی سے دکان کی جانب بڑھی جبکہ زابر اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اب مجھے دہلی دروازے سے لے کر جاؤ۔ وہ دونوں ڈریس لے کر گاڑی تک پہنچے تو وہ بولی کل چلی جانا یار، آج ایک تو دیر ہو رہی ہے اور دوسرا تمہیں چاچی کے ساتھ دلہن کا جوڑا لینے بھی جانا ہے۔ وہ سارے شاپنگ بیگ ڈگی میں رکھ کر اس کا گال تپتپاتا بولا۔ ہاں مجھے تو چاچی کے ساتھ بھی جانا ہے، چلو ٹھیک ہے کل چلیں گے ہم۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی چلو تمہیں پیزا کھلاتا ہوں میرے فیورٹ ریسٹورنٹ کا۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا بولا اوکے مگر بعد میں گول گپے بھی کھاؤں گی، وہ کلکلاتے بولی تو زابر ہنس پڑا۔ اوکے جو حکم میری چوہیا۔ وہ ہنس کر اس کے بال بکھیر کر بولتا اس کی جانب کا دروازہ بند کرتے اپنی سیٹ کی جانب آیا، جبکہ پیزے اور گول گپوں کا سوچ کر عریش کے منہ میں بھی سے پانی بھر گیا تھا۔ دا جان
لوگ کب آئیں گے؟ نکاح میں ایک دن رہ گیا تھا مگر وہ لوگ آئے ہی نہیں۔ میں رمل کو مس کر رہی ہوں، وہ بی جان کے کمرے میں جا کر بولی تو بی جان ہنس پڑی۔ آ جائے گی تمہاری سہیلی، آج رات تک سب لوگ آئیں گے، آخر کو شادی ہے میرے بچوں کی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے اکلوتے بھائی کو نہ بلاؤں شادی پر؟ وہ اپنی الماری سے سونے کے سیٹوں کے باکس نکالتی بولی، بی جان کیا یہ خاندانی زیور ہے؟ وہ ایکسائٹڈ سی بیڈ پر جا کر بیٹھتی، ان ڈبوں کو کھول کر پرانے مگر خوبصورت ڈیزائن کے سیٹوں کو دیکھتی بولی، ہاں خاندانی ہے، شادی پر دلہن کو یہی پہنائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ تمہاری ماں کا تھا اور یہ تمہاری چاچی کا ہے، اور زری کی دلہن اور زیام کی دلہن کا اس پر حق ہوگا۔ وہ اسے گلے کے بھاری سیٹ دکھاتی بولی، جن کے ساتھ بھاری انگوٹھی، ایئر رنگ اور ٹیکا بھی تھا۔ واہ بی جان، بہت خوبصورت ہے یہ تو، اور یہ کس کے ہیں؟ اس نے باقی دو باکسز کو کھولتے پوچھا، جن میں سیم سیٹ تھے مگر نیو ڈیزائن کے تھے۔ پتہ ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے 3 سیٹ ملے تھے، جن میں سے ایک تمہاری ماں کو دیا، دوسرا تمہاری چاچی کو اور جو تیسرا، اس سے میں نے یہ دونوں سیٹ بنوائے تمہارے لیے اور آبش کے لیے۔ آخر کو میری بیٹیوں کا بھی تو حق ہے میری چیز پر۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولی، تو عریش نے انہیں کس کر حق کیا؟ ایک لو یو بی جان، اتنے پیارے سیٹ کے لیے وہ ان کے گال پر پیار کرتی بولی، مگر یہ ابھی نہیں ملے گا، تمہیں تمہاری شادی پر دوں گی تحفے میں۔ وہ اس کی نیت جان کر بولی، اوہو، اس کا مطلب شادی جلدی کرنی پڑے گی۔ بی جان جلدی سے میرا رشتہ ڈھونڈے تاکہ یہ خوبصورت سیٹ مجھے مل جائے۔ وہ سیٹ کو للچائی نظروں سے دیکھتی بولی تو بی جان ہنس پڑی، توبہ کتنی بے شرم ہو تم، چلو اٹھو، جاؤ اپنی چاچی کو بلاؤ، میں اسے دوں یہ سیٹ تاکہ وہ پالش کروا لائے۔ بی جان نے کہا تو وہ اوکے باس کہتی کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلی، مگر بری قسمت کے پھر سے سامنے سے آتے زیام سے ٹکرائی۔ سوری زیام لالا، سوری، وہ جلدی سے بولتی وہاں سے بھاگ گئی۔ سکھا دیں اسے تمیز تھوڑی سی، وہ غصے کو کنٹرول کرتا تھا۔ بی جان سے بولا تھا، بس کر دو تم، خبردار جو اسے کچھ کہا تو۔ بی جان اسے گور کر بولی تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ لالا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں شادی کے لیے، میں کیا پہنوں گی شادی پر؟ وہ ڈیرے پر تھا جب اسے رمل کا میسج آیا، جسے پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، کیونکہ رمل کے پاس ڈھیروں کپڑے تھے مگر اس کے مطابق ابھی بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ تو میں کیا مدد کر سکتا ہوں میری گڑیا کے لیے؟ اس نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا، جس کا جواب 1 منٹ بعد آیا تھا۔ پتہ ہے میں نے مورے سے کہا مگر وہ کہتی ہے پرانے پہنو، اب بھلا میں اپنے سپر اسٹار لالا کی شادی پر پرانے کپڑے پہنتی اچھی توڑی لگوں گی؟ میسج کے آگے معصوم منہ والا ایموجی بھی تھا۔ اوکے میں لے دوں گا تمہیں کپڑے، مگر تمہیں میری چوائس کے پہننے پڑیں گے۔ اس نے میسج سینڈ کیا ہی تھا کہ فوراً جواب آیا، ڈن کریں لالا۔ رمل کی جلد بازی پر وہ ہنس پڑا، اوکے آج ہم جائیں گے لاہور تو کل دوپہر تک عریش تمہیں تمہارے کپڑے دے دے گی۔ اس نے میسج سینڈ کرتے وہ موبائل کو کرتے کی جیب میں ڈال لیا تھا، جبکہ دوسری طرف رمل کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا، کیونکہ لڑکیوں کے لیے شادی کے موقع پر دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کپڑوں کا ہوتا ہے۔ درجان لوگوں میں سے درجان رمل اور عدنان ہی شادی کے لیے آئے تھے، کیونکہ مہرین بیگم کے خاندان میں فوتگی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اور سفیان خان فوتگی پر چلے گئے تھے۔ وہ لوگ پشاور سے لاہور رات تک پہنچ گئے تھے اور تب سے عریش باجی رمل کو اپنے ساتھ باندھے پھر رہی تھی۔ رات اس نے رمل کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ دونوں سو کر اٹھی تھی اور تیار ہو کر نیچے آئی تو سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر پہلے سے موجود تھے۔ نوشا زیور پالش کروا لائی تھی تم؟ بی جان نے ٹیبل پر ناشتہ رکھتی نوشا بیگم سے پوچھا۔ ماں جی جیولر کو کل دے آئی تھی، آج صابر کے ساتھ جا کر لے آؤں گی، وہ بی جان کو جواب دیتی واپس کچن میں جانے لگی، مگر عریش اور رمل نے انہیں پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ آپ بیٹھے چاچی، ہم لے آئیں گے جو لانا ہے، رمل مسکرا کر بولی تو نوشا بیگم اس کے اور عریش کے گال پر پیار کرتی بیٹھ گئی، جبکہ وہ کچن سے جوس، بریڈ اور پراٹھے وغیرہ لا کر رکھنے لگی۔ زیام کہاں ہے؟ وہ کیوں ٹیبل پر موجود نہیں؟ بی جان نے ٹیبل پر زیام کو نہ دیکھا پوچھا، جبکہ ان کے سوال پر عریش کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ شاید سو رہا ہو، کیونکہ صبح میں زابر اور زیام ایک ساتھ نماز پڑھ کر آئے تھے اور وہ سیدھا کمرے میں ہی گیا تھا۔ آبش جاؤ بھائی کر اٹھا کر لاؤ، سب کے ساتھ ناشتہ کریں۔ بی جان کے حکم پر آبش ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ نوشا تمہارا شوہر اور عدنان دونوں آج پھر آفس چلے گئے ہیں کیا؟ جو وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ بی جان تو آج سب کے انسپیکشن کے موڈ میں تھی۔ ماں جی میں نے ان سے کہا تھا کہ نہ جائیں، مگر انہوں نے کہا کہ آگے 4 سے 5 دن وہ آفس نہیں جائیں گے۔
اسی لیے آج ان دونوں کا جانا ضروری ہے تاکہ ضروری کام نپٹا سکے۔ نوشا بیگم کے جواب پر بی جان ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ ان دونوں سے کہنا چھوڑ دیں، اس آفس کا پیچھا صبح سویرے کے جاتے ہیں اور رات گئے واپس آتے ہیں۔ اگر ہمارے پوتے کی شادی پر آفس جانے کا نام لیا نا تو دونوں کو جائیداد سے آگ کر دوں گی۔ بی جان کی دھمکی پر نوشا بیگم نے اپنی ہنسی چھپائی، جبکہ رمن اور عریش ایک دوسرے سے باتوں میں مگن اپنا ناشتہ کر رہے تھے اور زابر ان کے حکم پر ان سے دور پڑی چیزیں ان تک پہنچا رہا تھا۔ بس کر دو ممتاز، کھانے کے بعد سب کی کلاس لے لینا، ابھی سب کو سکون سے کھانا دو۔ دا جان کب سے بی جان کو دیکھ رہے تھے، بولے، جبکہ بھائی کے ایک بار ہی کہنے پر بی جان چپ کر گئی تھی اور سب لوگوں کو سکون کا سانس آیا تھا۔ تب تک عابد زیام کو بھی لے آئی تھیں۔ ادیان بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیار شیار ہو کر باہر جا رہا تھا جب بی جان نے اسے روک کر پوچھا۔ وہ بی جان بس کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ ان کے پاس جا کر احترام سے بولا، اچھا چلو جاؤ اور جلدی آ جانا کیونکہ لائٹنگ والوں نے آنا ہے آج لائٹنگ کرنے۔ تو زابر سے تو مجھے امید نہیں کہ وہ اکیلا ان سے کام کروا لے گا، اس لیے تم ذرا ان کے سر پر کھڑے ہو جانا۔ بی جان نے ادیان کے سر پر پیار کرتے کہا، اوکے بی جان، بس تب تک آپ زابر پر بھروسہ کر لیں جب تک میں اپنا کام کراتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ بی جان اب زابر کو بلانے چل پڑی۔ بی جان کا بس نہیں چل رہا تھا، محلے والوں کو بھی کام پر لگا دے تاکہ ان کے پوتے کی شادی پر کوئی کمی نہ رہ جاتی۔ اوئے لڑکیوں، تم تینوں گھر پر کیا کر رہی ہو؟ میں زیام سے کہتی ہوں تم تینوں کو پارلر چھوڑ کر آتا ہے، اپنا منہ ہاتھ چمکا کر آ جاؤ، کل ٹائم نہیں ملنا پھر سب کا۔ بی جان جاتے جاتے لاؤنج میں بیٹھی رمن، عریش اور عابد سے بولی، جبکہ وہ بی جان کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی کیونکہ بی جان تو ان کو ٹشن وشن کرنے سے روکتی تھی اور آج انہیں خود سے آنے کا کہہ رہی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور شکر تھا کہ سارے کام پورے ہو گئے تھے، بازار کے بھی اور گھر کے بھی۔ سردیاں ہونے کے سبب 6 بجے ہی رات کا اندھیرا چھا گیا تھا اور لائٹنگ سے سجا سارا گھر اس وقت جگمگاتے ہوئے اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ ہاں گھر میں شادی ہے۔ بی جان، کیا یار، کل نکاح بھی ہے اور ہم لوگوں نے گھر میں کوئی رونق ہی نہیں لگائی۔ یار گھر کی پہلی شادی ہے تو پھر ہلہ گلا تو بنتا ہے نا، ڈھولکی رکھ لیں۔ بی جان، سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب عریش نے بی جان سے مخاطب ہوئے، ہاں بھائی لاؤ ڈھولکی، گانے گاؤ، ہلہ گلا کرو، میں نے کب روکا ہے تم لوگوں کو؟ جو کرنا ہے کرو، آخر کو میرے بچوں کی شادی ہے، بی جان ہنستے ہوئے بولی، جبکہ زابر اور عریش اور رمن نے بی جان کی اجازت پر خوشی سے تالیاں بجائی تھیں۔ بند کرو یہ تالیوں کا شور، چپ کر کے بیٹھو، کوئی کچھ نہیں کرے گا، گھر کا سکون اچھا نہیں لگ رہا کیا جو ڈھولکی کا شور شروع کرنا ہے؟ زیام نے عریش اور زابر کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ دونوں معصوم منہ بنا کر چپ کر گئے۔ کیا بچوں کو ڈانٹ رہے ہو تم؟ نہ ہی بولو تو اچھا ہے، خود جو کنسرٹس میں گاتے ہو تب تمہیں شور نہیں لگتا؟ جاؤ بچوں، نہاد کے گھر سے ڈھولکی لے آؤ اور اس کو بھی ساتھ لے آنا، اسے بہت ٹپے آتے ہیں۔ بی جان زیام کو چپ کرواتی بولی تو عریش نے زیام کو سب کی نظروں سے چھپ کر زبان نکالی، جس پر وہ غصہ پی کر رہ گیا تھا۔